السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے 109 تک ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ولا اور نہ، تکونوا تم ہو جاؤ۔ یہ آپ کئی بار پڑھ چکے، کانا کن، کنتم، کونو۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ولا تکونوا تم مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح، کاف کے معنی طرح، تفرقوا جو فرقوں میں پڑے، جو بٹ گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا۔ یہ واختلفوا کو بھی اردو کا لفظ اختلاف اسی سے بنے گا۔ من بعد ما جاءہم البینات، من بعد بعد اس کے، ما کے، جاءہم آ گیا ان کے پاس، البینات روشن دلائل، بین دلائل۔ وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ عظیم بڑے کو کہتے ہیں، جیسے اعظم اور عظیم۔ با محاورہ ترجمہ سنیں آیت نمبر 105 کا۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو روشن دلائل کے آ جانے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم اس دن، یوم ایام اس کی جمع ہوتا ہے دن، تب یضو روشن ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ بیس کا بتایا تھا جب پچھلی دفعہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس میں نے کہا تھا کہ جو انڈا ہوتا ہے مرغی کا، اس کی عربی بیضہ ہے، تو یہ سفید رنگ میں ہوتا ہے عام طور پہ، تو میں نے کہا تھا آپ اس سے یاد رکھ لیں اس کو ریلیٹ کر کے۔ ویسے تو بیض ابیاض اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے سفید کے لیے۔ یوم تب یضو اس دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، وجوہ وتسود اور سیاہ ہوں گے۔ تسود کو یاد رکھنے کے لیے حجر اسود کو یاد رکھیں، کالے پتھر کو جو خانہ کعبہ کے دیوار میں ہے، اس کو حجر اسود اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کالا ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالا۔ وتسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے۔ فاما الذین پس وہ لوگ جن کے، الذین ودت سیاہ ہوں گے، وہی اسود سے ہے، وجوہہم ان کے چہرے، کیا کفرتم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا پس ذائقہ چکھو۔ ذوقوا کو دیکھیں تو ذائقہ یہاں سے بن رہا ہے، زال الغذا قاف حمزہ کاف کا ذائقہ اردو والا۔ پس ذائقہ لو، چکھو، مزہ چکھو۔ فذوقوا العذاب عذاب کا، بما اس وجہ سے جو، کنتم تکفرون تم انکار کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں آیت نمبر 106 کا۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، پس رہے وہ لوگ جو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، انہیں کہا جائے گا بریکٹ میں کریں، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟
اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ روشن ہوں گے، یہ بیضا والا وہی روٹ ورڈ دوبارہ استعمال ہو رہا ہے، اور رہے وہ لوگ روشن ہوں گے، بیضا ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ پس یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فا کے معنی پس، فی کے معنی میں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں، پس یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ ویسے تل کا معنی وہ ہوتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جب اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے تو تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، ہم وہ تلاوت کرتے ہیں۔ نتلو نون کے معنی ہم، تا لام واؤ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تا لام کے آگے الف لگا دیں، واؤ سے تلاوت بن جائے گا۔ علیہ کا آپ پر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، بالحق حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، یرید و ارادہ کرتا، چاہتا، یا کے منی وہ ریدو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، یرید و چاہتا، ظلم للعالمین ظلم کرنا جہان والوں پر، اللہ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم وہ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریکٹ میں کریں، ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ ترجع یہ رجوع سے ہے، آپ اردو کا لفظ رجوع پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ رجوع کرنا لوٹنا ہوتا ہے، جب بندہ کو رجوع کرتا ہے تو لوٹ جاتا ہے اپنے اس مسئلے سے۔ امور امر کی جمع معاملات، اس کا ترجمہ سنیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آج کا سبق پورا ہوا، تو اس کی تفسیر سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ کل کے سبق میں کوئی رانگ کال درمیان میں آ گئی تھی اور مجھے پھر سبق کاٹنا پڑا، اور ایک آیت کی تفسیر ہوئی تھی، اگلی 2 آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکا، لیکن ان کا ترجمہ اتنا زیادہ کر دیا تھا کھول کر کہ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہے سب اسٹوڈنٹس کو۔ تو آج میں ان کی تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا، آیت نمبر 103 اور 104 کی، ہم 105 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں پڑے، تفرقو جو بٹ گئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق فرقوں میں بٹے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ مل جل کے رہے
اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اسی کی کاربند رہے تاکہ وہ فلاح پائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس ہدایت اور واضح دلائل آنے کے بعد وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ مسلمان قوم بھی یہود و نصارہ کی طرح فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی چاہتا ہے۔ اگر انسان جیسے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی انہی سے ہدایت ملے گی۔ ہر ایک بندہ اگر یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، میں نے اللہ کی مرضی کو تلاش کرنا ہے اور اس مرضی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تلاش کرنا ہے، تو یہ فرقے ختم ہو جائیں گی۔ تو فرقوں میں نہ بٹو۔ اور صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ پہلی امتوں کے 72 ہوئے اہل کتاب کے، اور ان کے 73 ہوں گے، اور ایک فرقہ نجات والا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے ہم فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈے گا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ڈھونڈے گا اور اس پہ عمل کرے گا، وہ نجات والے گروہ سے ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ آگے فرمایا قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، اور جو لوگ سیاہ چہرے والوں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، ذائقہ چکھو عذاب کا، چونکہ تم کفر کرتے تھے۔ مفسرین نے اس کفر سے مراد 2-3 طرح کے معنی لیے ہیں۔ ایک تو یہ منافقین لیے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے پھرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ دوسرا، جو لوگ بدعات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کے سنت مبارک کے مقابلے میں، آپ کے طریقے کے مقابلے میں ایک نیا طریقہ نکال دیتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، تو ان کے چہرے یہ سیاہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اور جگہ بھی ارشاد ہے کہ وہ چہروں سے جو مجرمان ہیں وہ پہچان لیے جائیں گے۔ تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کی اس کرتوت کی وجہ سے کہ ان کے پاس ایمان بھی آیا لیکن یہ پھر خالص نہ رکھ سکے، یا انہوں نے منافقت کی یا پھر بدعات کو دین بنا کے پیش کیا، اور دین تو صرف اللہ کا حق تھا کہ اللہ بتائے کہ یہ کیا ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مؤثر سے آئے، انہوں نے خود ہی بنا لیا، ثواب اور گناہ کے کام بنا لیے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، ہمیں بچائے۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ قیامت والے دن وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ عذابوں سے بچ جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اتنا بڑا انعام ان کو ملا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کبھی جبریل کی زبانی اور کبھی کسی انداز میں وہی آتی ہے۔ تو اللہ کا ارادہ نہیں لوگوں پہ ظلم کرنے کا، مطلب یہ ہے کہ جو ان آیات کی پیروی نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں اسے نہیں اپنائے گا، قرآن کو بس برکت کی چیز سمجھ کر اونچا رکھا ہوا ہے اور اس کی تلاوت کر لی، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ کہتا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے اور کس بات سے رکنا ہے، تو پھر اسے کیا فائدہ ہونا ہے اس کا۔ تو جو اس کو اپنا لے گا قرآن کے اصولوں کو، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہے گا، جنت میں جائے گا، اور جو نہیں اپنائے گا وہ غلط راستے پہ چل نکلا، عذاب والے راستے پہ چلا گیا۔ اور اللہ کا ارادہ نہیں کہ وہ ظلم کرے، یہ اس کا اپنا کمایا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ آگے فرمایا زمین و آسمان کی
ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور ہر تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ زمین و آسمان میں ہر معاملے پر، ہر امر پر اللہ ہی قادر ہے، جیسے وہ چاہے کرے۔ چاہے تو اپنے دشمنوں کو دے دے، رب کہلوانے والوں کو نواز دے، چاہے تو اپنے نبیوں کے چولہے ٹھنڈے رکھے، ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دے، ان کو تکلیفوں سے دوچار کر دے، اور چاہے تو اپنے مخالفوں کو، کافروں کو، اپنے آپ کو رب اور تکبر کرنے والوں کو، رب کہلوانے والے اور تکبر کرنے والوں کو عیش دے دے دنیا کے اندر۔ تو یہ سارے معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، یہ اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری سمت کو ٹھیک فرمائے، درست فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔